اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وعلی عترتہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ برادران عزیز، سورہ مبارکہ شورى کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس نے پروردگار عالم نبی کو، اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ تم لوگ میری آل سے، میری اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ لیکن امت نے کس طریقے سے مودت کی آپ حضرات کے سامنے ہے اور زمانے پہ آشکار ہے، اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ جنت البقیع کی مسماریت ہے، جس ہاں آل سعود کے بڑے بڑے محلات موجود ہیں، لیکن رسول کی بیٹی، رسول کے اہل بیت کے مزارات اجڑے ہوئے ہیں۔ بقیع، جس کے تاریخ کے آئینے میں آپ حضرات کے سامنے سنوانے میں حاضر ہوں، 8 شوال المکرم یوم انہدام بقیع، یوم سیاہ، تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دن احتجاج کریں۔ اس دن جو ہے تمام سوشل میڈیا پر، چونکہ ابھی احتجاج سلسلہ طور پہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اور احتجاج بلند کریں، آل سعود کے ظلم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں، کس طریقے سے انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ الغرض جنت البقیع تاریخ کے آئینے میں اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں، اور گزارش ہے کہ یہ جو مختصر ڈاکومنٹری میں نے تیار کری ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے مکمل دیکھیں اور آخر تک ٹل اینڈ اس کو دیکھیں، تاکہ جو ہے آپ حضرات کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ بقیع، جب پیغمبر ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، تو وہاں سب سے پہلا جو مرحلہ پیش آنے والا تھا وہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کا، جہاں پر مسلمانوں کی میتیں دفن ہو سکے۔ تو سرکار نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جس کا نام بقیع تھا۔ بقیع اس جگہ کو کہتے تھے جہاں ایک درخت اگتا تھا جس کا نام تھا الغرقد۔ الغرقد نام کا ایک درخت اگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اس جگہ کو اور ان درختوں کو کاٹ کر اس جگہ کو سمتل کیا جائے اور برابر کیا جائے، اور تاکہ یہاں مسلمانوں کے جو میتیں ہیں وہاں دفن کی جائیں۔ الغرض اس پورے علاقے کو، اس پورے درختوں کو صاف کیا گیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے ایک میدان کی طرف میں تبدیل کیا گیا۔ یہ بقیع کی تاریخ ہے، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اور سب سے پہلی میت جو اس قبرستان میں دفن کی گئی وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون، اس مظعون جو تھے وہاں پہلے دفن کیے گئے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو متعین کیا کہ مسلمانوں کے تمام جو میتیں ہیں اسی قبرستان میں دفن کی جائیں گی۔ تاریخ کے آئینے میں کہ یہ قبرستان کب سے تھا اور کیسے تھا، اس سلسلے میں 2-4 اہم نکات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید اسماعیل جو کہ اپنی کتاب توصیف مدینہ میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قبور اور ان پر قبہ اور گنبد موجود تھا۔ لکھتے ہیں کہ 5 پاکیزہ نفوس، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، اور بروایت دختر پیغمبر ختم مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زری موجود تھی، اور اس پر ایک شاندار گنبد بھی موجود تھا۔ اور دوسری دلیل کہ جنت البقیع کوئی آج سے ہی اس طریقے سے نہیں، بلکہ یہ ایک بہترین تعمیر تھی جسے نجدیوں اور ملعون وہابیوں نے اسے مسمار کر دیا۔ اندلس کا مورخ اور سیاح جو کہ وہاں پر سفر نامے میں لکھتا ہے، جس کا نام ابو الحسین محمد بن احمد بن جبیر تھا، جو 540 سے 614 ہجری تک رہا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ وہ سربفلک گنبد بقیع کے ساتھ واقع ہیں۔ سربفلک گنبد یعنی جس نے آواز دی، بقیہ میں سب سے بہترین اور سب سے اونچا اور عالیشان گنبد جو تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا، یعنی ائمہ بقیع جسے کہا جاتا ہے ان کا تھا۔ اور اس کے علاوہ ابن جبیر جس نے 150 سال 8ویں صدی میں، یعنی 8ویں صدی سے قریب 150 سال میں ابن بطوطہ کے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ حرم ائمہ کے قبور پر درست ایک ایسا گنبد ہے جو سر و فلک، یعنی ائمہ اہل بیت جو تھے ان کے قبروں پر ایک فلک
نما اور بلند گنبد موجود تھا جو اپنے استحکام کی نظر سے فن تعمیر کا بہترین اور حیرت انگیز شاہکار تھا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی آج سے ہی اہل بیت قبول آج جیسی ہیں ویسے پہلے بھی تھی، لیکن نہیں، بلکہ پہلے ایک بہترین تعمیر موجود تھی اور بہترین تعمیرات وہاں تھی جو بقیہ کے تمام جو مقبرے تھے ان سے تمام عالی شان تھا. اور اس سلسلے میں تاریخ مدینہ منورہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ صفحہ نمبر 11 سے 13 میں یہاں بھی ذکر ہے کہ وقبۃ آل البیت العظام وہی اکبر القبا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے قبے یہ سب سے بڑے اور سب سے عظیم قبے تھے. اب یہ ایک اجمالی خاکہ تھا کہ جیسی قبور ائمہ بقی اور بقیۃ البقیع آج ہے ویسے ہمیشہ سے نہیں رہا، بلکہ پہلے سے ہی وہاں پر ایک بہترین شاندار عمارتیں موجود رہی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں شاندار عمارتیں موجود تھیں، لیکن اب وہاں پر جو ہے کون کون سی قبریں تھیں، کن کن لوگوں کی قبریں تھیں. آپ غور کیجئے کہ وہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اکابرین، صحابہ، صحابیات، تابعین، طبع تابعین، علماء، مثقفین، مورخین، رسول اللہ کے بیٹے، ازواج نبی، ان تمام لوگوں کی قبریں تھی. ان کا ایک مختصر خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جگہ جو ہے جنت البقیع، جو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مدفون ہیں، جسے مسجد نبی کہا جاتا ہے، اس کے مشرقی سمت پہ واقع ہے. اور اس میں جو سب سے پہلا، اب یہ اجمالی خاکہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ قبور کا اجمالی خاکہ، سب سے پہلے رسول اللہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ رسول اللہ نے بقیع الغرقد کے نام سے جو جگہ تھی اس کو متعین کیا کہ یہاں مسلمانوں کی میتیں دفن ہوں گی. اور پہلی میت جو دفن ہوئی وہ تھی عثمان بن مظعون. اس کے علاوہ دوسری جو میت دفن ہوئی وہ اسعد بن زرارہ، دوسری میت جو وہاں دفن ہوئی اس قبرستان میں اسعد بن زرارہ. اس کے بعد بروایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی قبرستان میں دفن ہے. لیکن یہ وصیت سیدہ سے منافی ہے، اس لیے کہ سیدہ نے وصیت کی تھی کہ رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے اور میرے نشان قبر کو آشکار نہ کیا جائے. مولا علی نے بھی نشان قبر کو آشکار نہیں کیا. بہرحال لیکن ایک روایت اور بیان ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے وقت شہادت یہ بیان کیا کہ مجھے رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر وہاں نہ دفن کرنے دیا جائے تو مجھے ماں کے پہلو میں بقیہ میں دفن کر دیا جائے. تو اب دوسری روایت کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہاں یعنی جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے. اب ہمارے اماموں میں جن اماموں کی قبریں ہیں ان میں 4 امام جو ہیں وہ بقیہ میں دفن ہیں، جس میں امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ 4 ائمہ ہمارے جنت البقیع میں مدفون ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں جسے کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ حلیمہ سعدیہ، ان کی قبر بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جن کے نام بتائے جاتے ہیں کہ صفیہ، عاتقہ، یہ وہاں مدفون ہیں. اور جناب عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت ام المنین کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. رسول اللہ کے شہزاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی، اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار شوہر حضرت زینب کبریٰ. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربائب یعنی وہ بیٹیاں جسے رسول اللہ نے پالا تھا، اور بعد میں مسلمانوں نے یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ آپ کی بیٹے ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ نے انہیں پالا تھا اور وہ رسول اللہ کے جناب خدیجہ الکبریٰ کی رشتہ داریوں میں تھیں، اور وہ رسول اللہ کے عظیم میں تھیں، اور رسول اللہ نے انہیں پالا تھا، جن کے نام ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں، جس میں ان کے نام ام کلثوم، زینب اور رقیہ ہیں. یہ ربائب رسول اللہ میں سے ہیں. ازواج رسول نے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا قبہ، ایک بڑا غرفہ موجود تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مدفون ہیں، اور وہ قبہ بھی آل سعود اور نجدیوں نے توڑ دیا ہے، جس میں حضرت ام سلمہ کی قبر، صفیہ کی قبر، ام حبیبہ کی قبر،
زینب کی قبر، زینب اور خزیمہ کی قبر، میمونہ کی قبر، جناب سودا کی قبر، اور عائشہ بنت ابوبکر کی قبر، اور حفصہ بنت عمر کی قبر. یہ قبور امہات المومنین یہ کہا جاتا ہے. قبور بھی وہاں قبا موجود تھا لیکن نجدیوں نے انہیں بھی توڑ دیا اور وہاں پر رسول اللہ کی ازواج دفن ہیں. صحابی اور صحابیات میں کئی معتبر اور بزرگ صحابی دفن ہیں، جس میں سعد بن معاذ، ابو سعید خدری، اسعد بن زرارہ کی قبریں عام ہیں. اور صحابیات میں عربی بنت کریز اور عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، اس کے علاوہ سعد بن معاذ. اور تابعین میں یہاں تک کہ صحابی و صحابیہ تابعین کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں. سعید بن مسیب، عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ، عروہ بنت زبیر، ابو بکر ابن عبد الرحمن، اور عیار ابن عثمان، خازجہ بن زید بن ثابت، مالک ابن انس یعنی فقہ مالکی کا بانی، شمس الدین ایک مورخ، اس کی قبر بھی ہے. اور یہاں شہدائے احد کیونکہ قبر میں جبل احد بھی قریب ہی میں ہے اور شہدائے احد کی قبریں بھی اسی مقام پہ موجود ہیں، اور شہدائے احد کی قبریں ہی موجود ہیں. اور وہیں پر جناب حمزہ بن عبد المطلب کی قبر بھی اسی جگہ موجود ہے. اور واقع حرہ یزید نے جو بعد واقع ہے کربلا جو مدینے میں نفوس پر اور لوگوں کو نفسوں کو قتل و غارت کری کو مباح قرار دیا تھا، اس میں شہید ہونے والے لوگوں کی اجتماعی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے. اور اس جنت البقیع میں ایک بیت الاحزان کے نام سے، بیت الحزن کے نام سے جگہ تھی، جہاں بعد وفات رسول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام جا کے اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتی تھی، اسے بھی آل سعود نے مسمار کر دیا. یہ ایک اجمالی خاکہ تھا. اس کے بعد اب اگر آپ کے سامنے آخری میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ظالم نجدیوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اجر رسالہ ادا کیا. آپ غور کیجیے کہ ائمہ بقیع اور اہل بیت پر ظلم کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. جب وہ زندہ تھے تب بھی ان پر ظلم کیا جا رہا تھا اور ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا. اب ان کی قبریں وہ بھی سلامت نہیں رہیں، ان پر قبے تھے، انہیں بھی مسمار کر دیا گیا. اور آل سعود کی یہ حقد اور یہ دشمنی یا قدورت یہ اس وقت عام ہوئی، حالانکہ انہوں نے کئی بار کوششیں کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ 1806 اور اس کے بعد 1818 اور 1890 تک ان لوگوں نے حجاز اور ان علاقوں میں قتل و غارت گری جاری رکھی، اور انہی درمیان میں انہوں نے کربلا اور نجف پر بھی حملہ کیا. اور خصوصاً کربلا میں متعدد علماء بیان کرتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ مومنین اور زائرین کو قتل کیا اور روضے کو مسمار کیا، وہاں کی جائیدادوں کو، وہاں کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا. اب یہاں جنت البقیع جب وہ اس طریقے سے مستحکم ہو گئے تو اب انہیں برطانیہ اور ان کے تمام جو شعبہ جات تھے ان سے حمایت ملنے لگی، چونکہ وہ اسلام کے اندر سے دشمن چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر سے پیدا ہوں. تو جس کو ہمپرے کے اعترافات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے جرمنی نے بعد میں شائع کیا تھا. ہمپرے کے اعترافات ایک ڈائری ہے جس میں ہمپرے نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے مسلمانوں میں ایک فرقہ ایجاد کر دیا ہے جو ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کرے گا، نجد کے درمیان میں. اور نجد سے جب فتنہ اٹھا تو اب یہ پورے حجاز پہ چھا گیا، اور جب پورے حجاز پہ چھا گیا تو اب روایت میں ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ پورے حجاز پر نجد کے علاقے میں تھوڑے سے علاقے میں ریاست میں موجود تھے، لیکن جب انہیں برطانیہ اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہو گئی تو انہوں نے ایک گروہ تعمیر کیا اور تشکیل دیا، اور تشکیل دینے کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے. اور جب انہوں نے مکے پر حملہ کیا تو مکے پہ حملہ کرنے کے بعد جو بھی مسجدیں، جو بھی علامات اور جو بھی ایسی چیزیں سامنے آئیں جن سے اہل بیت اور دوسری چیزیں آئیں تو ان کو انہوں نے مسمار کر دیا، اور جھوٹے فتوے بنا کر، جھوٹی باتیں بنا کر انہوں نے بقیع کے قبوں اور گنبدوں اور مزارات کو بھی بلڈوزروں سے مسمار کر دیا. آج ہی کے دن یعنی 8 شوال، چونکہ آج
1441 ہجری چل رہا ہے. آج سے تقریباً 97 برس پہلے، اردو کے حساب سے 97 برس پہلے 1344 ہجری آج شوال کو بمطابق 21 اپریل 1926 عیسوی ان لوگوں نے بقی کے مزارات کو مسمار کر دیا اور ان کے گنبدوں کو توڑ دیا اور ائمہ بقی کی قبور کو بالکل تاراج کر دیا. اور ان حملہ وروں نے جب اس پر مکمل حملہ کر دیا، مسمار کر دیا، تو اب پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہوئی. اور جب سراپا احتجاج ہوئی تو پوری دنیا میں اس کا پرزور اس کی مذمت ہوئی. مسلمانوں نے نجدیوں کے خلاف آوازیں بلند کی، وفود آئے، لوگوں نے کہا کہ ان کے مزارات کو تعمیر کیا جائے، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اسے تعمیر نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے تعمیر کرنے سے صریحتاً منع کر دیا. اب چونکہ تقریباً 97 برس گزر چکے ہیں، ابتدا میں تو تمام مسلمان سراپا احتجاج رہے اور ہر سال جنت البقیع یوم انہدام کے نام سے، یوم بلیک ڈے کے نام سے، یوم سیاہ کے نام سے امت مسلمہ مل جل کر مناتی رہی. لیکن اب یہ ذمہ داری فقط شیعوں کے اوپر رہ گئی اور شیعہ فقط یوم انہدام بقیع کو یوم سیاہ کے نام سے مناتے ہیں، اور ہر سال کم و بیش طریقے سے اب ان کے درمیان بھی وہ شوق اور وہ جذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا آپ حضرات سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ یوم انہدام بقیع، یوم سیاہ پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ٹیلی گرام پہ، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، یوٹیوب پر آپ حضرات انہدام بقیع یوم سیاہ کے نام سے اسے آپ حضرات پروموٹ کریں اور لوگوں کے درمیان میں دنیا سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے مانگ کریں کہ ہمیں پھر سے جنت البقیع تعمیر کر کے دیا جائے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نجدیوں اور ان وہابیوں کو جنہوں نے اس کو توڑا، پروردگار عالم ان سب کو تباہ و برباد کرے. جلد سے جلد تعمیر جنت البقیع ہو اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو.